بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سونے کی اینٹ۔ خانقاہ فریدیہ کا درباری قوال حسن بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میری بیٹی کی شادی ہے اور خرچ چونکہ زیادہ ہے، لہذا مجھے کچھ عطا کیا جائے تاکہ میں بیٹی کی شادی آسانی سے کر سکوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں درویش ہوں اور درویش کے پاس مال و دولت کس کام کی؟ حسن قوال نے اپنا اصرار جاری رکھا اور کہنے لگا، جو بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ عطا فرمائیں گے وہ میرے لیے تمام خزانوں سے بڑھ کر ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پاس پڑی ہوئی ایک اینٹ کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس اینٹ کو لے جاؤ۔ حسن قوال نے وہ اینٹ اٹھائی اور جب دیکھا تو وہ اینٹ سونے کی تھی۔ وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوا وہاں سے روانہ ہوا۔ دوسری کرامت، گمشدہ بیٹا مل گیا۔ ایک عورت بابا فرید کی خدمت میں روتی ہوئی آئی اور عرض کیا، میرا بیٹا گم ہو گیا اور میں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا مگر وہ مجھے نہیں ملا۔ آپ دعا کریں کہ میرا بیٹا مجھے مل جائے۔ آپ نے کچھ دیر مراقبہ کیا اور فرمایا، تم گھر لوٹ جاؤ، تمہارا بیٹا گھر واپس آ چکا ہے۔ وہ عورت گھر گئی تو دیکھا اس کا بیٹا گھر میں موجود تھا۔ اس نے بیٹے سے پوچھا، تو کہاں گیا تھا اور کیسے واپس آیا؟ بیٹے نے کہا، میں دریا کے کنارے تھا اور جدائی کے غم سے رو رہا تھا کہ اچانک میں نے دریا سے ایک بزرگ کو نکلتے دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی اور جب میں نے انہیں ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا، تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور جب ان کے کہنے پر اپنی آنکھیں کھولی تو میں گھر میں موجود تھا۔ تیسری کرامت، بیت المقدس میں جاروب کشی۔ بابا فرید کی خدمت میں ایک مرتبہ فلسطین سے کچھ درویش حاضر ہوئے اور ان میں سے ایک درویش آپ کو انتہائی غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا، میں نے آپ کو بیت المقدس میں جاروب کشی کرتے دیکھا ہے اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں فرید الدین ہوں۔ بابا فرید نے اس درویش کی بات سنی تو فرمایا، تمہاری بات درست ہے مگر شاید تم اپنا وعدہ بھول گئے کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے، اور آج تم نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر وہ درویش شرمندہ ہو گیا۔ چوتھی کرامت، مٹی کا ڈھیلا سونے میں بدل گیا۔ بابا فرید کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک بیوہ عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا، میری 3 جوان بیٹیاں ہیں اور مجھے ان کی شادی کرنی ہے مگر میرے پاس انہیں جہیز میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بڑی امید لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں لوٹائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کے بارہا اصرار پر کہا، مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا لاؤ۔ وہ عورت مٹی کا ڈھیلا لے کر آ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مٹی کا ڈھیلا ہاتھ میں لیا اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پھونک ماری۔ وہ مٹی کا ڈھیلا سونے کے ڈھیلے میں بدل گیا۔ وہ عورت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ ان سے اپنی بیٹیوں کے لیے زیور وغیرہ بنواؤ۔ اس عورت نے شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر لوٹ گئی۔ گھر جا کر اس عورت نے غسل کیا اور خوشبو وغیرہ لگا کر مٹی کا ڈھیلا لیا اور اس پر سورہ اخلاص پڑھ کر پھونک ماری کہ وہ سونے میں بدل جائے مگر کچھ نہ ہوا۔ جب وہ عورت سینکڑوں مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پھونکے مار چکی اور کچھ نہ ہوا تو تنگ آ گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پھونک ماری اور مٹی کا ڈھیلا سونے میں بدل گیا۔ میں نے کئی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پھونک ماری مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تیرے منہ میں موجود زبان میں وہ اخلاص نہیں ہے۔ دوستو، یہ ہیں اللہ والوں کی کرامات۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے وسیلے سے بخش دے۔ ملتے ہیں کسی اور ایسی ویڈیو کے ساتھ، مگر جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔